ڈاکٹر یا کسائی۔ لاہور کا مشہور و معروف پرائیویٹ ہسپتال مریضوں اور لواحقین، ڈاکٹروں، نرسوں اور عملے سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ انسان سیلاب کی طرح یہاں امڑ آئے تھے۔ یہاں پر انسانوں کا جیسے دریا بہہ رہا ہو، یوں لگ رہا تھا جیسے پورا لاہور یہاں ہی اکٹھا ہو گیا ہو۔ لوگوں کی وضع قطع سے لگ رہا تھا کہ اہل لاہور کے علاوہ پنجاب کے دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں مسیحائی کی تلاش میں آئے تھے۔ ہسپتال کی انتظامیہ اور ڈاکٹر حضرات جلادوں کی طرح مریضوں کے جسموں کا قتل عام کر رہے تھے۔ لواحقین بیچارے ساری عمر کی پونجی اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے لٹائے جا رہے تھے۔ پنجاب کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اپنی زمینیں، مویشی اور زیورات بیچ کر ان بھیڑیا صفت ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے۔ اہل لاہور تو پر اعتماد طریقے سے آ جا رہے تھے، جبکہ دیہات سے آئے ہوئے لوگ اپنا آپ لٹا کر بھی تحسین آمیز نظروں سے ڈاکٹروں کو دیکھ رہے تھے۔ بیچارے یہاں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہے تھے۔ ڈرے ڈرے سہمے سہمے لوگ قطار تر قطار بیٹھے کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر تو ڈاکٹر، چھوٹا عملہ بھی اپنی لوٹ مار میں مصروف تھا۔ سادہ لوہ دیہاتی ان خاکروبوں، سیکیورٹی گارڈوں اور گیٹ کیپروں کے ہاتھوں لٹ رہے تھے۔ ڈاکٹر اور دوسرا عملہ فاتحانہ شان سے لوٹ مار میں مصروف تھا۔ انسانوں کے دو روپ یہاں نظر آ رہے تھے، ایک تو انتظامیہ اور ڈاکٹر جو اپنی اپنی آخرت برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے، دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے پیاروں کی سانسیں طویل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ اکا دکا کوئی مریض روتے دھاڑتے نظر آتے۔ یہاں زندگی اور موت انسانوں کے دو روپ میں نظر آ رہے تھے۔ میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ مجھے ساتھ لانے والے اس انتظار میں تھے کہ کب اندر سے اجازت ملے اور وہ مجھے لے کر اپنے مریض تک جائے۔ میں انتظار میں کھڑا مریضوں اور ان کے لواحقین کو مشاہداتی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے جاننے والا ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا، سر آپ یہاں کیسے آئے ہوئے ہیں؟ میں نے بتایا کسی کو ملنے، تو وہ بولا، سر میں بھی اپنے بھائی کو یہاں لے کر آیا ہوں جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پہلے تو ادھر ادھر ڈاکٹر پھر سرکاری ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہا، پھر ہمیں سرکاری ہسپتال میں فرشتہ صفت ڈاکٹر مل گیا جو شام کو یہاں پریکٹس کرتا ہے۔ اس کو ہماری حالت پر ترس آ گیا، لہٰذا وہ ہمیں یہاں لے کر آ گیا ہے۔ اب ہمارا مریض یہاں پر داخل ہے۔ پیسے تو بہت لگ رہے ہیں، لیکن پیسے بندہ کماتا کس لیے ہے؟ جان ہے تو جہان ہے۔ ہم پیسے پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹروں کو کہہ دیا ہے کہ پیسہ جتنا مرضی لگ جائے، ہمارے مریض کو بچنا چاہیے۔ اور سر آپ یہاں آئے ہیں تو پلیز ہمارے مریض کو بھی دیکھتے جائیں۔ میں جس مریض سے ملنے آیا تھا ادھر ابھی دیر تھی، اس لیے میں اس بندے کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں مجھے ایک جاننے والا ڈاکٹر مل گیا جو یہاں پر ہی کام کرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوا اور میرے ساتھ ہی چل پڑا۔ ہم باتوں کے دوران ہی مریض کے پرائیویٹ کمرے میں پہنچ گئے۔ مریض کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ مہنگے ترین کمرے میں آرام دہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آئے ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس دیکھنی شروع کر دیں۔ ساری رپورٹیں دیکھنے کے بعد اور مریض سے بات چیت کرنے اور ایکس رے دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے میری طرف دیکھا اور مجھے اشارہ کیا کہ علیحدہ ہو کر میری بات سنیں۔ ہم کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آئے تو ڈاکٹر سرگوشی میں بولا، مریض کی ہڈی جڑ چکی ہے، اب چند دنوں کے اندر اندر خود ہی درد ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی لوٹ مار کے لیے مریض کو رکھا ہوا ہے۔ اس کو اب کسی بھی قسم کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ میں یہاں پر جاب کرتا ہوں اس لیے میں یہ بات کھل کر نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مریض کو یہاں سے واپس لے جائیں۔ اب یہاں اس کا کسی قسم کا بھی علاج نہیں ہو رہا، اب صرف لوٹ مار ہو رہی ہے۔ میں نے آ کر مریض اور اس کے بھائی کو بتایا کہ اب آپ گھر چلے جائیں، اب آپ کو علاج کی ضرورت نہیں۔ اب جب انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ ہمیں ڈسچارج کر دیں تو انتظامیہ نے صاف انکار کر دیا کہ اس بات کا فیصلہ ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ جب ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ بالکل بھی نہیں، ابھی آپ چند دن اور یہاں ٹھہریں اس لیے کہ میں آپ کا علاج کر سکوں۔ اب میں اپنے دوست ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوسرے مریض کو ملنے گیا جس کی وجہ سے میں یہاں آیا تھا۔ اب ہم اس مریض کے پاس گئے جس کو ICU میں رکھا گیا تھا۔
ڈاکٹر نے جاتے ہی مریض کو پہچان لیا۔ وہ پہلے سے ہی اس مریض کو جانتے تھے، لیکن ہماری تسلی کے لیے رپورٹس پڑھنی شروع کر دیں۔ مریض کے دماغ کو چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے یہ پچھلے 10 دن سے بے ہوش تھا۔ جب لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں نے اس کو تقریباً مردہ قرار دے دیا، اب یہ قابل علاج نہیں، تو لوٹ مار کے اسپیشلسٹ اس اسپتال نے اس مریض کو اپنے پاس داخل کر کے وینٹیلیٹر پر چڑھا دیا۔ گاؤں سے سادہ لوگ اس بات پر ہی ڈاکٹروں اور اسپتال انتظامیہ کو دعائیں دے رہے تھے کہ ہمیں تمام ڈاکٹروں اور اسپتالوں نے جواب دے دیا تھا، یہ ہسپتال والے کتنے اچھے ہیں، ہمیں یہاں داخل کیا، اور اب پچھلے کئی دن سے پوری جان توڑ کوشش کر رہے ہیں مریض پر۔ یہاں لوٹ مار اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ لواحقین تقریباً 15 لاکھ اس مریض پر لگا چکے تھے اور لوٹ مار کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ جاننے والے ڈاکٹر شرمندہ اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا، سر میں اس کیس کو پہلے سے جانتا ہوں، یہ مریض ہمارے حساب سے مر چکا ہے، دماغ اس کا ڈیڈ ہو چکا ہے، اب وینٹیلیٹر پر مصنوعی سانسوں پر اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ جس دن لواحقین کے پاس پیسے ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں یا تھک جائیں گے تو یہ وینٹیلیٹر اتار کر لاش ورثہ کے حوالے کر دیں گے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، اب اللہ ہی کو منظور نہ تھا۔ یہ ہسپتال بدنام زمانہ، جب لاہور کے تمام ڈاکٹر اور ہسپتال مریض کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں تو یہ مریض کو ویلکم کہتے ہیں۔ مریض کے پیارے اپنے آپ کو بیچ کر کہتے ہیں، ہمارے مریض کو بچا لیں، جتنا پیسہ چاہیے ہم دیں گے۔ پھر مریض کے گھر والے اپنی جائیدادیں، زیورات اور جمع پونجی یہاں لٹا کر ڈیڈ باڈی یہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر کام کرنے والے مختلف ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں سے مریض مرغیاں بنا کر یہاں لاتے ہیں اور پھر انہیں یہاں ذبح کرتے ہیں۔ مظلوم مریض بیچارے ڈاکٹروں کو مسیحا سمجھ کر ان کی ہر بات مانتے ہیں کہ ڈاکٹر تو زندگی بچانے والے ہیں، یہ ڈاکو تو ہو ہی نہیں سکتے، اور یہ ڈاکٹر مسیحا کے روپ میں ڈکیتی کرتے ہیں، اور پھر فخریہ انداز میں بیٹھ کر اپنی لوٹ مار کے قصے لہک لہک کر سناتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ مریض اب مر چکا ہے، لیکن یہ مردہ انسانوں کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں۔ مردہ انسان کے لواحقین کو جھوٹے خواب دکھا کر ان کے روپے پیسے کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ میں حیرت سے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو سن رہا تھا اور آتے جاتے ڈاکٹروں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ ان کو بالکل بھی احساس نہیں کہ انہوں نے بھی مرنا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی مرنا ہے، روز محشر بھی برپا ہونا ہے، ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ ان کو خدا، رسول، مذہب، اخلاقیات کا بالکل بھی احساس نہیں، فطرت کے اس اصول کا احساس نہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مجھے اچانک لگا میں بہت بڑے ذبح خانے میں ہوں اور جلاد بے دردی سے زندہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں۔